नावल मिट्टी का बेटा, मुसन्नफ ख्वाजा अशरफ। फसल 4। रज्जू की स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन वो स्कूल जाने की बजाय घर पर सुबह उठकर पहले गधों को चारा डालता, पानी पिलाता, फिर कभी शेरू के लिए मिट्टी के बोते बनाता और कभी उसके साथ मिलकर रेत या मिट्टी लाने के लिए चला जाता। चौधरी निसार की जब भी शेरू से मुलाकात होती, वो हमेशा उसे कहता कि वो रज्जू को स्कूल दाखिल करवाए ताकि उसे लिखना पढ़ना आ सके। शेरू हमेशा उसे एक ही जवाब देता कि बगैर पढ़े लिखे वो अपने काम से कुछ पैसे कमा सकेगा, पढ़ लिख गया तो इस काम से भी जाता रहेगा। एक शाम चौधरी निसार और शेरू सैर के लिए गए तो उनके दरमियान रज्जू के बारे में गुफ्तगू छिड़ गई। शेरू, तुम अपने बेटे से डरते हो, इसलिए उसे स्कूल नहीं भिजवाना चाहते। नहीं, मैं रज्जू से नहीं डरता। मैं भला उससे क्यों डरूंगा? अगर वो तुम्हारी तरह पढ़ लिख जाए तो कोई बात है, लेकिन अगर 5-7 जमातें पढ़कर फिर यही करेगा जो मैं और मेरा बाप करते आ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा साबित हो और मुझसे भी आगे निकल जाए। नहीं चौधरी, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ लिख गया तो मिट्टी से दूर हो जाएगा और फिर कहीं चैन नहीं पाएगा, जिंदगी भर भटकता रहेगा। और फिर कम्हार का बेटा पढ़ लिख गया तो उसकी शादी कहाँ होगी? कौन देगा उसे अपनी बेटी? शेरू, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन गया तो बड़े बड़े लोग उसे अपनी बेटी देने पर तैयार हो जाएंगे। ऐसी गुफ्तगू से चौधरी निसार ने शेरू को ज़हनी तौर पर रज्जू को स्कूल भिजवाने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन इसके खदशात कभी भी हतमी तौर पर ख़त्म ना हुए। रज्जू की पढ़ाई लिखाई पर उठने वाले अखराजात का मसला भी उसके पेशे नज़र था। इन्हीं खदशात की वजह से उसने चौधरी निसार से होने वाली गुफ्तगू का रुख तालीम पर उठने वाले मतवक्को अखराजात की तरफ मोड़ दिया। चौधरी, प्राइमरी स्कूल तक तो ठीक है, तालीम पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए काफ़ी रकम दरकार होती है। शेरू, तुमने ठीक सुना है, लेकिन बच्चा काबिल हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। अगर बच्चा नालायक हो तो वो वैसे भी नहीं पढ़ पाता। तुम अल्लाह का नाम लेकर रज्जू को स्कूल जाने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। चौधरी निसार के कहने पर अगले दिन शेरू रज्जू के साथ जमालपुर प्राइमरी स्कूल जा पहुंचा। हेड मास्टर ने शेरू को भरने के लिए फॉर्म दिया तो वो हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मास्टर जी, अगर मुझे फॉर्म भरना आता तो मैं इस हाल में होता। ये काम आप खुद ही करें। हेडमास्टर ने दाखिला फॉर्म भरना शुरू किया तो उसने पूछा, बच्चे का नाम? रज्जू, शेरू ने जवाब दिया। ये कोई नाम नहीं है, ठीक नाम बताओ। जी, यही ठीक नाम है, शेरू ने जवाब दिया। नहीं, वो नाम बताओ जो उसकी पैदाइश के वक्त टाउन कमेटी में लिखवाया था, हेडमास्टर ने पूछा। जी, टाउन कमेटी वालों को तो पता ही नहीं कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था। ना उन्होंने कभी मुझसे पूछा, ना मैंने कभी उन्हें बताया। देखो शेरू, मेरा एक मशवरा है, अगर तुम इत्तेफाक करो तो मैं रज्जू की बजाय तुम्हारे बेटे का कोई बेहतर नाम रजिस्टर में लिख देता हूँ। ये नाम उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसलिए रज्जू की बजाय मैं चाहता हूँ कि स्कूल में उसको रिजवान के नाम से दाखिल करूँ और उसके ख़ानदानी नाम के खाने में उसका नाम अंजम लिखूँ। इस तरह स्कूल में इसका नाम होगा रिजवान अंजम। अब अगर तुम उसे रज्जू भी कहोगे तो ये चलेगा। ठीक है मास्टर जी, अगर आप इसका स्कूल का नाम रिजवान अंजम रखना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। ना मेरा बाप स्कूल गया ना दादा, हमें ऐसी बातों का क्या पता। बस आप जो इसके लिए बेहतर समझते हैं करें। ये आज से हमारा नहीं, आपका बेटा है, शेरू ने हेडमास्टर साहब को जवाब दिया। शेरू के जवाब से मुतमईन होकर हेडमास्टर साहब ने स्कूल के रजिस्टर में रज्जू का नाम रिजवान अंजम लिखा। इस तरह जमालपुर के प्राइमरी स्कूल में रज्जू रिजवान के नाम से तालीम हासिल करने लगा। रज्जू को अपना नया नाम रिजवान अंजम इस कदर पसंद आया कि अब जो भी उसे रज्जू कहकर पुकारता वो उसको उस वक्त तक जवाब न देता जब तक वो उसे रिजवान कहकर मुखातब न करता।
स्कूल में तो साथी, तालिब इल्म और उस्ताद उसे रिजवान के नाम से पुकारते थे, लेकिन अब घर में भी उसने वतीरा बना लिया था कि अगर शेरू या निग्गू उसको रज्जू कहकर बुलाते तो वो फौरन उनकी तस्दीक करता कि उसका नाम रज्जू नहीं रिजवान है। रिजवान को अपनी प्राइमरी स्कूल की यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छी लगती थी। गर्मियों में नीले रंग की निकर और सफ़ेद कमीज, और सर्दियों में नीले रंग की पैंट और सफ़ेद कमीज, और ऊपर पैंट से मिलते नेवी ब्लू रंग का स्वेटर उसकी ज़िंदगी का इस तरह हिस्सा बन गए कि वो स्कूल के बाहर भी ज़्यादातर इन्हीं कपड़ों में मलबूस रहता। जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया था वो हस्बे मामूल सुबह उठकर गधों को चारा वगैरह तो डाल देता था, लेकिन शेरू के साथ बैठकर उसने चाक पर चढ़ाने के लिए मिट्टी के बोते बनाने बंद कर दिए थे। उसकी कोशिश होती कि सुबह उठने के बाद जितनी जल्दी हो सके वो नहा धोकर नाश्ता करे और स्कूल जाए। निग्गो भी पूरी तनदही से कोशिश करती कि उसका स्कूल जाने का मामूल टूटने न पाए। चनाचे अक्सर ऐसा होता कि वो टाइम से घंटा आध घंटा पहले स्कूल पहुंच जाता, और क्लास शुरू होने से पहले अगर कोई मास्टर साहब उसे फारग मिल जाते तो वो उनसे किताबों में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में पूछता। मास्टर साहब खुश दिली से उसकी मदद करते। उसकी इस आदत की वजह से अपनी क्लास के मास्टरों के अलावा तकरीबन स्कूल के सभी मास्टर उसे पहचानने लगे थे। यूं प्राइमरी स्कूल में रिजवान की शख्सियत उसके अपने क्लासरूम से बाहर स्कूल की सतह पर नुमायां होने लगी थी। इम्तहानात में भी वो बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। ज्यादातर स्कूल टीचरों का ख्याल था कि वो बड़ा होकर एक कामयाब इंसान साबित होगा। बाज़ टीचर इस बात पर अफसोस का इजहार करते कि इतनी अच्छी सलाहियतों के मालिक बच्चे का ताल्लुक इतने मामूली खानदान से था। चनाचे वो समझते थे कि अच्छी सलाहियतों के बावजूद वो जिंदगी में ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ सकेगा, और रफ्ता रफ्ता गांव के दूसरे गरीब बच्चों की तरह इसी गांव में खाक हो रहेगा। इन सब बातों के बावजूद रिजवान ने स्कूल में दाखिल होने के साथ ही जो अच्छी आदतें अपना ली थीं, उनकी वजह से रोज रोज उसकी शख्सियत में निखार पैदा हो रहा था। उसके बातचीत करने का अंदाज बदल रहा था। वो बड़ों को जिस अदब के साथ मुखातब करता, उससे उनका दिल खुद ब खुद उसके लिए मोम हो जाता। वो उसकी बोली, सूरत और ज़हीन आंखों से मुतअस्सिर हुए बगैर न रहते। खुद शेरू अपने बेटे में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर दिल ही दिल में बहुत खुश था। अगर कभी सरे राह उसकी रिजवान के किसी स्कूल टीचर से मुलाकात हो जाती और वो टीचर शेरू को महज इस वजह से इंतहाई इज्जत के साथ बुलाता कि वो रिजवान का बाप है, तो शेरू का सीना खुशी से 4 इंच फूल जाता। शाम के वक्त जब वो चौधरी निसार के साथ सैर के लिए जाता तो सारा रास्ता रिजवान की बातें करता रहता। सैफू हलवाई की दुकान पर रात गए महफल सजती तो वहां भी सबको रिजवान की कहानियां सुनाता। अगर कोई उसके बेटे को रज्जू कहकर बुलाता तो नाराज हो जाता और इस सरजनश के अंदाज में कहता वो उसका नाम रज्जू नहीं रिजवान है। हेडमास्टर साहब का कहना है कि उसे रज्जू ना कहा जाए बल्कि रिजवान अंजम के नाम से पुकारा जाए। फिर भी कोई उसे रज्जू कहने पर इसरार करता तो शेरू उससे लड़ने मरने पर तैयार हो जाता। रिजवान में वो सारी सिफात रफ्ता रफ्ता यहाँ हो रही थी जो गैर मामूली तौर पर ज़हीन बच्चों में होती हैं। चीज़ों को समझने की उसमें बला की सलाहियत थी। उसकी याददाश्त भी गैर मामूली थी। एक बार चीज़ पढ़ लेता या मास्टर साहब से सुन लेता तो उसे मनोअन दोहरा देता। जितने नए अल्फाज सुनता उनको मुख्तलिफ सौती शक्लें देकर देखता कि मुमकिन तौर पर उनसे और कितने लफ्ज़ बना सकता है। फिर स्कूल के टीचरों से पूछता अगर इस लफ्ज़ का ये मफहूम है तो उसको इस तरह बदल कर बदलने वाले लफ्ज़ के क्या मानी है। लफ्ज़ों को मुख्तलिफ अतात चढ़ाव के साथ अदा करके उनके तासर का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता। फिर उनकी अदायगी के मुख्तलिफ अंदाज़ों से मानी की तब्दीली के बारे में अपने टीचरों से इस्तफसार करता तो वो उसके अदक सवालात से परेशान हो जाते। स्कूल में एक उस्ताद हफ्ते में एक बार वायलिन सिखाने आता था। रिजवान ने उससे वायलिन सीखनी शुरू कर दी। वायलिन टीचर का कहना था जिस तेजी से रिजवान वायलिन के असरार और रमूज सीख रहा था वो उसके लिए हैरत नाक बात थी। आज तक उसने कोई बच्चा नहीं देखा था जो इतनी तेजी के साथ वायलिन की धुनें सीखता
اور بجاتے۔ رضوان پڑھائی لکھائی اور موسیقی میں تو کمال تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا۔ کھیلوں میں بھی اس کی استعداد حیرت انگیز تھی۔ اسکول کی ہاکی ٹیم میں شامل ہوا تو بہت جلد سینٹر فارورڈ پوزیشن حاصل کر لی۔ دوسرے اسکولوں کی ہاکی ٹیموں کے ساتھ میچ ہوتے تو اس کی وجہ سے جمال پور اسکول کی ٹیم کی کامیابی یقینی ہو جاتی۔ شب و روز کے اس سفر میں رجو سے رضوان انجم بننے کے بعد میٹرک کے امتحانات میں بیٹھنے تک رضوان کی شخصیت کے خد و خال تقریباً نمایاں ہو چکے تھے۔ وہ ایک دلکش شخصیت کا مالک نوجوان تھا جس کے انگ انگ سے زندگی اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ جھلکتی تھی۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو رضوان انجم پورے پنجاب میں فرسٹ پوزیشن لے کر کامیاب ہوا۔ اس کی کامیابی کی خبر سن کر سارا گاؤں شیرو اور نگو کو مبارکباد دینے ان کے چھوٹے سے گھر پر امڑ آیا۔ چودھری نثار اور شیرو چارپائی پر گھر سے باہر بیٹھے ہر آنے جانے والے سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی شیرو کو رضوان کی کامیابی کی مبارکباد دیتا، وہ کہتا اس کی کامیابی کا سہرا چودھری نثار کے سر ہے۔ وہ کہتا اگر چودھری نثار اسے مجبور نہ کرتا تو وہ رضوان کو کبھی اسکول میں داخل نہ کرواتا اور اسے کبھی اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ پرائمری اسکول کے ٹیچروں نے رضوان کی کامیابی کی خبر سنی تو اسکول بند ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ شیرو اور رضوان کو مبارکباد دینے چلے آئے۔ شیرو ہیڈ ماسٹر صاحب کو دیکھتے ہی چارپائی سے اٹھ کر ان کے پیروں میں گر گیا اور تارا آنکھوں سے کہنے لگا، ہیڈ ماسٹر جی، میں کس طرح آپ کا احسان ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ رجو کو رضوان انجم نہ بناتے تو یہ آج بھی رجو ہوتا اور میرے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے بوتے بنا رہا ہوتا۔ رضوان کی کامیابی کی خبر سنتے ہی سلطان ڈولچی بھی شیرو کمہار کے گھر باہر آئی بساکھی گئی بساکھی کی دھن پر ڈھول بجاتا چلا آیا۔ شیرو اور چودھری نثار نے گھر کے باہر جمع ہونے والے بچوں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر ناچنا شروع کر دیا۔ احاطہ کے احاطے میں بندھے گدھوں کے پاؤں بھی ڈھول کی تھاپ پر اوپر نیچے اٹھنے لگے۔ آئی بساکھی گئی بساکھی کی دھن سے سارا جمال پور گونج اٹھا۔ فصل 5۔ شیرو کے گھر کے باہر ڈھول کی تھاپ پر رقص ابھی جاری تھا کہ پاکستان کے تمام اخباروں کے رپورٹر رضوان انجم کی تصویر بنانے اور بیان لینے کے لیے آ پہنچے۔ رضوان نے انہیں تصویر بنانے سے پہلے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ گھر کے اندر گیا اور ایک گدھے پر بڑا سا سائن ویزاں کر کے لے آیا۔ سائن پر لکھا تھا I love my donkey۔ پھر گدھے کے ساتھ کھڑا ہو کر رپورٹر سے بولا کہ وہ اپنے اخباروں کے لیے اس کی تصویر بنائے۔ رپورٹروں نے کوشش کی کہ وہ گدھے سے ہٹ کر تصویر بنائے، لیکن اس نے سب رپورٹروں سے کہا کہ اس کی کامیابی کی تصویر چھپے گی تو اس کے گدھے کے ساتھ، ورنہ وہ تصویر نہیں بنوائے گا۔ چودھری نثار اور شیرو نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ انہیں گدھوں کی وجہ سے کسی احساسِ کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رپورٹروں سے مخاطب ہو کر بولا، تمام زیر مخلوقات زندگی کے مظاہر ہیں، ان کا بھی زندگی پر ویسا ہی حق ہے جیسا انسانوں کا۔ ہم سب زندگی کا حصہ ہیں اور ان تمام مخلوقات کے ساتھ زمین ہم سب کی ماں ہے۔ یہ سب مخلوقات اپنے اپنے دائرے میں زندگی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی مخلوق کو کمتر یا برتر سمجھنا زندگی کی توہین ہے۔ اگلے دن پورے پنجاب میں میٹرک کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے رضوان انجم کی تصویر چھپی تو اس گدھے کے ساتھ جس پر لکھا تھا I love my donkey۔ اگلے دن پاکستان کے تمام اخباروں نے رضوان انجم کی گدھے کے ساتھ تصویر نمایاں انداز میں شائع کی۔ تصویر کے ساتھ پنجاب بھر کے اسکولوں میں اس کے فرسٹ آنے کی خبر چھاپی۔ خبر میں اس کے خاندانی پس منظر اور زندگی کے بارے میں اس کے نظریات کی تفصیل شائع کی۔ اس کے منصوبوں کے بارے میں لکھا کہ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اخباروں میں رضوان کی نمایاں کامیابی کی خبر چھپی تو پاکستان کے مختلف کالجوں کی طرف سے اسے مالی امداد کے ساتھ داخلے کی دعوتیں آنا شروع ہو گئی۔ چودھری نثار مختلف کالجوں کی طرف سے ملنے والی دعوتوں کا رضوان کے ساتھ مل کر جائزہ لیتا
آخر کار فیصلہ ہوا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں پری میڈیکل میں داخلہ لے کر میڈیکل کالج جانے کے بنیادی لوازمات کی تکمیل کرے گا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اسے کون سے میڈیکل کالج جانا ہے۔ جمال پور سے گورنمنٹ کالج منتقلی رضوان انجم کے لیے زندگی کا ایک نیا تجربہ تھا۔ کہاں چھوٹا سا گاؤں جمال پور جہاں سارے لوگ چھوٹے بڑے امیر غریب ایک خاندان کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور کہاں گورنمنٹ کالج جہاں پاکستان بھر کے امیر کبیر لوگوں کے بچے ایک دوسرے سے الگ تھلگ اپنے تعلیمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن گورنمنٹ کالج میں رضوان کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اخبارات میں گدھے کے ساتھ چھپنے والی اس کی تصویر اور اس کے خاندانی پس منظر کی تفصیلات تقریباً گورنمنٹ کالج کے ہر استاد اور ہر طالب علم کو معلوم تھی۔ چند طالب علموں نے اس تصویر اور اس کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اس کی شخصیت سے امٹنے والی زندگی اور ذہانت کی انرجی نے انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی شخصی دلکشی اور جاذبیت کے سامنے بے دم ہو کر رہ گئے اور کوشاں ہوئے کہ اس کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے۔ لیکن رضوان ایک ایسا آفتاب تھا جس کی دھوپ کی شدت ہر کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن پاس جانے سے جان جانے کے خدشات سے چھاؤں میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ چند ماہ میں جمال پور کے تعلیمی اداروں کی طرح رضوان گورنمنٹ کالج میں بھی زندگی کی روح رواں بن گیا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ پری میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا طالب علم تھا، لیکن اس کی شخصیت پری میڈیکل سے باہر دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں بھی اپنا رنگ جما رہی تھی۔ پری میڈیکل کے سارے اساتذہ اس کی شخصیت کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ بیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر نذیر احمد خاص طور پر رضوان سے بہت متاثر تھے۔ ان کا خیال تھا رضوان ڈاکٹر بنے گا تو غیر معمولی ڈاکٹر ثابت ہوگا، ڈاکٹری میں خوب نام کمائے گا اور اس کے کام سے دنیا بھر کے مریض فیض یاب ہوں گے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ میڈیکل ریسرچ میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دے اور کسی ایسے لاعلاج مرض کا علاج دریافت کرے جس سے انسانیت کو اجتماعی طور پر فائدہ پہنچے۔ کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بدر کے رضوان کے بارے میں خیالات ڈاکٹر نذیر سے بھی آگے کے تھے۔ ڈاکٹر بدر کا خیال تھا رضوان کیمسٹری کے صدیوں پرانے مسائل حل کرے گا یا نئے ایسے عناصر دریافت کرے گا جو ابھی تک انسانیت کے احاطہ علم میں نہیں۔ رضوان ان سب باتوں سے بے نیاز گورنمنٹ کالج میں تیزی کے ساتھ علمی مناظر طے کر رہا تھا، جبکہ طالب علموں میں اس کی ہر دل عزیزی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ گورنمنٹ کالج سے راوی کے نام سے ایک میگزین شائع ہوتا تھا جس میں طالب علموں کی نگارشات شائع ہوتی تھیں۔ راوی میں اس کے چند مضامین کی اشاعت کے بعد نہ صرف اسے راوی کی مجلس سے عدالت میں شامل کر لیا گیا بلکہ انعام کے طور پر اس کو رہائش کے لیے کالج ہاسٹل میں رہنے کے لیے وہ کمرہ دیا گیا جس میں علامہ اقبال اپنے زمانہ طالب علمی میں رہائش پذیر تھے۔ اقبال والے کمرے میں رہائش پذیر ہونے پر رضوان بہت خوش تھا۔ اگرچہ وہ پری میڈیکل کا طالب علم تھا لیکن ادبیات سے بھی اسے خاصی دلچسپی تھی، اس لیے علامہ اقبال والے کمرے میں رہائش پذیر ہونا وہ اپنے لیے ایک بہت بڑے اعزاز اور افتخار کی بات سمجھتا تھا۔ رات کی تنہائی میں جب وہ اپنے علمی مشاغل سے فارغ ہو جاتا تو وہ وائلن کی پریکٹس شروع کر دیتا۔ اس کے آس پاس رہنے والے طالب علم اس کے کمرے سے آتی وائلن کی دھنیں سنتے تو اس کے دروازے کے باہر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ کمرے میں بند وائلن بجاتا رہتا۔ رفتہ رفتہ اس کے وائلن بجانے کی خبریں ہاسٹل سے اس کے کلاس روم اور پھر کلاس روم سے پورے کالج میں پھیل گئیں۔ ایک دن بیالوجی کی کلاس میں ڈاکٹر نذیر احمد ضمنی طور پر درختوں پر موسیقی کے اثرات کا ذکر کر رہے تھے کہ چند طالب علموں نے انہیں رات کی تنہائی میں رضوان انجم کی وائلن بجانے کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نذیر نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے اور اپنے ہم جماعتوں کے لیے وائلن بجائے۔ ڈاکٹر نذیر صاحب کی خواہش کے احترام میں وہ ہاسٹل جا کر اپنی وائلن اٹھا لایا اور پھر ہم جماعتوں کے سامنے کھڑے ہو کر وائلن بجانے لگا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی دھنیں بجائیں، ایک کے بعد دوسری دھن پہلی سے زیادہ سحر انگیز تھی۔
جب وہ اپنے کلاس روم میں اپنے ہم جماعتوں اور ڈاکٹر نذیر کے لیے وائلن بجا رہا تھا، کمرے کے باہر کئی طالب علم اور کالج کے دیگر اساتذہ کھڑے ہو کر اس کی وائلن سن رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد گورنمنٹ کالج میں اسے کبھی خود کو کسی سے متعارف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور سب دل کی گہرائیوں سے اس کا احترام کرتے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں بھی اس نے اپنی بچپن کی عادت جاری رکھی۔ وہ اپنے اساتذہ سے اپنے پری میڈیکل مضامین کے مختلف تصورات کے بارے میں نت نئے سوال کرتا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی دوسرے علوم کے اساتذہ سے بھی مستقل ان کے مضامین کے بنیادی تصورات اور نظریات کی تفہیم کے لیے سرگرم عمل رہتا۔ علم کے حصول کے لیے اس کی یہ غیر نصابی تعلیمی سرگرمیاں لاشعوری طور پر بچپن میں شروع ہوئیں، لیکن بعد میں علم کے بارے میں باقاعدہ اس کے اس نقطہ نظر کا باعث بنی کہ علم بنیادی طور پر ایک ہے جو وقت کے ساتھ ارتقاء کی منزلوں سے گزرتا متبادل حصوں میں بڑھتا اور ڈھلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ علم کے ایک ڈسپلن کے اندر کئی ڈسپلن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علم کی مکمل تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام علوم کے مبادی تصورات کا یہاں تک فہم حاصل کرے کہ وہ مختلف علوم کے داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا دیکھ سکے۔ رضوان کی جب بھی اپنے اساتذہ میں سے کسی کے ساتھ ان کے سبجیکٹ پر بات ہوتی، اس کے سوالات اور طریقہ استدلال سے متاثر ہو کر ان کی خواہش ہوتی کہ ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھے۔ گورنمنٹ کالج میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے، جبکہ ارد گرد کے دوسرے کالجوں میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس وجہ سے دوسرے کالجوں کے طالب علموں کی عادت تھی کہ وہ بھی اکثر اوقات گورنمنٹ کالج میں اپنا وقت گزارتے۔ گورنمنٹ کالج کی ٹاک شاپ گورنمنٹ کالج اور دوسرے کالجوں سے آنے والے طالب علموں کی سوشلائزیشن کا بہترین مقام تصور ہوتا تھا۔ گورنمنٹ کالج دنیا کے اندر ایک ایسی دنیا تھی جس میں پاکستان بھر سے آنے والے طالب علم اور طالبات اسے آزادی کے ایک جزیرے سے تعبیر کرتے تھے۔ شہر کے دوسرے کالجوں سے گورنمنٹ کالج آنے والے طالب علموں کی وجہ سے رضوان انجم کی شہرت گورنمنٹ کالج سے نکل کر دوسرے کالجوں میں پہنچ رہی تھی۔ علی کا تعلق ایک انتہائی معمولی گھرانے سا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکوں کی خواہش تھی کہ کاش وہ بھی رضوان بن سکتے۔ لیکن فطرت بھی عجیب چیز ہے، وہ ہر چیز کی تخلیق میں ایک جیسا مواد استعمال کرتی ہے، لیکن ہر چیز کو اسی نوع کی دوسری چیز سے اس طرح ممیز کرتی ہے کہ اس کی انفرادیت اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ عام خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود رضوان انجم کی اپنی ایک پہچان تھی، اور دوسرا کوئی چاہتا بھی تو اس سے اس کی پہچان نہیں چھین سکتا تھا۔ رضوان انجم کی ہر دل عزیزی صرف کالج کے لڑکوں تک محدود نہیں تھی۔ کالج کی کئی لڑکیوں نے بھی گدھے کے ساتھ اخبار میں چھپنے والی اس کی تصویر اپنے کمروں میں لگا رکھی تھی۔ اس کی کئی ہم جماعت اور سینئر لڑکیوں میں اس کا قرب پانے اور اس سے دوستی کے لیے مقابلہ چل رہا تھا۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے کوشش کرتی کہ کسی طرح انہیں اس کے ساتھ چند لمحے گزارنے کا موقع ملے، لیکن رضوان زندگی کے اس مرحلے پر ابھی کسی ایسی ریلیشن شپ کے لیے تیار نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں نمایاں کامیابی کے موقع پر اس نے گدھے کے ساتھ کھڑے ہو کر جو تصویر بنوائی تھی، گورنمنٹ کالج کی لڑکیوں کو اس میں ہالی ووڈ کے کلنٹ ایسٹ ووڈ کی شباہت دکھائی دیتی تھی، بلکہ کئی لڑکیاں شوہی کے موڈ میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کر چھیڑتی تھی کہ تمہارے کلنٹ ایسٹ ووڈ کا کیا حال ہے، لیکن رضوان انجم فقط رضوان انجم تھا، کلنٹ ایسٹ ووڈ نہیں تھا، اور نہ بھی زندگی میں وہ کلنٹ ایسٹ ووڈ بننا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ کالج کی لڑکیوں کی ایسی سب ترغیبات کو ایک نگاہ غلط انداز سے ایسے طریقے سے طرح دے جاتا کہ لڑکیوں کی آتش شوق اور بڑھ اٹھتی اور ان کے درمیان اس کی قربت حاصل کرنے کے مقابلے میں مزید شدت آ جاتی، یہاں تک کہ انہیں رضوان کے ساتھ کھڑے اس گدھے پر رشک آنے لگتا جس پر لکھا تھا I love my donkey، اور ان میں سے ہر ایک لڑکی دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتی کاش اس گدھے کی جگہ وہ کھڑی ہوتی، اور رضوان میں ہاتھ سائن پکڑے ہوتا کہ I love my، اور آگے ہر لڑکی اپنا نام جوڑ لیتی۔
لیکن رضوان اپنی زندگی گورنمنٹ کالج سے بہت آگے دیکھ رہا تھا. اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے. گورنمنٹ کالج کی دلچسپیاں اس کے لیے نشان راہ ضرور تھیں لیکن منزل نہیں تھی. فصل 6. جمال پور میں بہار شباب پر پہنچنے کے بعد بھرپور سرگرمیوں کی طرف اپنا سفر شروع کرتی تو لو کی تمازت سے ہر چیز جلنے لگتی. سارے میں پہلا سبز رنگ رفتہ رفتہ روپہلے رنگ میں ڈلنے لگتا. سارے میں پھیلا سبز رنگ رفتہ رفتہ روپہلے رنگ میں ڈلنے لگتا. گرمی کی تمازت سے درختوں کے پتوں کے رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتے اور پھر آندیاں انہیں شاخوں سے جدا کر کے سارے علاقے میں پھیلا دیتی. چمکتا آفتاب پانی کے ان چھوٹے چھوٹے جوڑوں کو خشک کر دیتا جن میں گاؤں کے جانور پانی پیتے اور بچے نہاتے تھے. خشک ہوتے جوہروں میں مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جاتی اور مینڈک بہت نیچے بچ جانے والی نمی میں اس وقت تک چھپے رہتے جب تک آسمانی برجوں پر حکمرانی کرنے والے آفتاب کا غصہ ماننا پڑ جاتا. پھر شمال کی طرف سے ہلکی ہلکی خنک ہواؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا. ان ہواؤں کے دوش پر سوار بادل پورے پنجاب پر اس طرح چھا جاتے جیسے ایک ہی بار دھرتی کی ساری پیاس بجھا دینا چاہتے ہوں. آخر کار پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں برسنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا اور جمال پور کی سوکھی دھرتی دوبارہ جلد تھل ہو جاتی. نمی میں چھپے مینڈک اچانک اپنی خاموشی توڑتے اور پھر ان کا بے انت راگ شروع ہو جاتا. وہ ساری رات اس طرح ٹراتے کہ ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ جمال پور کے باسیوں کے لیے ماؤں کی لوریوں میں بدل جاتا. سارے جوہر پانی سے دوبارہ بھر جاتے. مینڈکوں کی اچھل کود بچوں کو کھیل کود کے نئے مواقع فراہم کرتی. بچے مینڈکوں کے پیچھے بھاگتے لیکن مینڈک لمبی چھلانگ لگا کر ان کی دسترس سے دور نکل جاتے. کبھی کبھار کوئی مینڈک بچوں کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ پرتجسس انداز میں کبھی اس کی ٹانگیں پھیلاتے کبھی اس کا منہ کھول کر اس کے ٹرانے کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے. رضوان نے بھی بچپن میں کئی بار مینڈک پکڑے اور پھر ان کی ٹانگیں پھیلا کر ان کا مشاہدہ کیا. وہ جب بھی مینڈک کی ٹانگیں پھیلاتا اسے لگتا کہ مینڈک بالکل اس جیسا ہے. اس خیال کے آتے ہی وہ مینڈک کو چھوڑ دیتا. تب مینڈک چھلانگیں لگاتا جوہر میں غائب ہو جاتا. جب فزیالوجی کی کلاس میں ڈاکٹر نذیر نے مینڈک کا ذکر چھیڑا تو اسے جمال پور کے مینڈک یاد آ گئے. سیاہی مائل سب مینڈک، زرد رنگ کے مینڈک، چھوٹے اور بڑے مینڈک اور جوہر میں تیرتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور پھر مچھلی کے بچوں اور مینڈکوں کے بچوں میں تمیز کرنے کے لیے انہیں اٹھانا اور پھر پانی میں واپس چھوڑ دینا. ڈاکٹر نذیر نے مینڈکوں کے بارے میں اپنے لیکچر کے آغاز میں کہا کہ ہم آئندہ چند دنوں میں لیبارٹری میں مینڈک کے جسم کو کھول کر اس کے حصے بکھرے کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ مینڈک اور انسانوں کے اعضاء میں کتنی مماثلت ہے. ہم مینڈک کی جلد کھولیں گے، اس کے اندرونی اعضاء کا مطالعہ کریں گے، اس کا جگر دیکھیں گے، اس کا دل دیکھیں گے، اس کی ہڈیاں دیکھیں گے، اس کے پھیپھڑے دیکھیں گے، اس کا معدہ دیکھیں گے، اس کے گردے دیکھیں گے اور نر اور مادہ مینڈک کے جنسی اعضاء کا جائزہ لیں گے تاکہ اس کے جنسی میکانزم کو سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح اپنی نسل کو جاری رکھتا ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب مینڈک کے اعضاء کے بارے میں بول رہے تھے اور طالب علموں اور طالبات کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات ان کی اندرونی کیفیات کا اظہار کر رہے تھے. حیرت اور تجسس کی ملی جلی کیفیت مسلسل ان کے چہروں پر رقصاں تھی. ڈاکٹر نذیر انہیں بتا رہے تھے کہ مینڈک کے جسمانی اعضاء کا مطالعہ ہم انسانی اعضاء کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. مینڈک کی چیر پھاڑ سے آپ کے ڈاکٹر بننے کے سفر کا آغاز ہوگا. یہاں آپ مینڈک کے جسم کی چیر پھاڑ کریں گے لیکن میڈیکل کالج میں آپ کو انسانی جسموں کی چیر پھاڑ کا موقع ملے گا. ڈاکٹر نذیر اپنے لیکچر میں آج بہت سے ان سوالوں کا جواب فراہم کر رہے تھے جو رضوان کے ذہن میں بچپن میں مینڈکوں کو دیکھ کر اٹھتے تھے. بچپن میں وہ صرف مینڈکوں کی ٹانگیں پھیلا کر انسانوں کے ساتھ ان کی مشابہت کے بارے میں سوچتا تھا.
اب وہ ان کے اندرونی میکانزم کے بارے میں تفصیلات سن کر حیران ہو رہا تھا کہ مینڈکوں کے بارے میں بچپن میں اس کی سطحی سوچ کس قدر حقیقت کے قریب تھی۔ وہ بےتابی سے اس دن کا منتظر تھا جب اسے لیبارٹری میں واقعتاً مینڈک کی چیر پھاڑ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ مینڈک کے دل و جگر کے ذریعے اپنے دل و جگر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ زندگی کے عمل سے اسے خاص دلچسپی تھی۔ وہ بچپن میں جب شیرو کے چاک کے لیے مٹی کے بوتے بناتا تو اس کا ذہن زندگی کی مختلف صورتوں کے بارے میں بھٹکتا رہتا۔ اسے لگتا کہ انسانوں کو انسانی شکل ملنے سے پہلے ان کا بھی بوتا بنتا ہے اور پھر کسی چاک پر انہیں انسانی شکل دے دی جاتی ہے، کسی کو مرد بنا دیا جاتا ہے، کسی کو عورت۔ پھر اس کا ذہن زندگی کی دوسری صورتوں کی طرف چلا جاتا۔ وہ مچھلیوں کے بارے میں سوچتا، پرندوں کے بارے میں سوچتا، جانوروں کے بارے میں سوچتا۔ زندگی کی مختلف صورتوں سے الجھا اس کا معصوم ذہن گھوم پھر کر گدھوں، گھوڑوں اور بیلوں کی طرف لوٹ آتا۔ اسے ان کی آنکھوں میں شعور کی جھلک دکھائی دیتی۔ اسے لگتا کہ وہ بھی اسے ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے وہ انہیں دیکھتا ہے، اور شاید ان کے بھی ایسے ہی جذبات ہیں جیسے اس کے جذبات ہیں۔ لیکن جذبات کے سوال پر اس کا ذہن کچھ الجھ سا جاتا۔ شاید جانوروں میں جذبات نہیں ہوتے، وہ سوچتا۔ اگر جذبات نہیں ہوتے تو پھر جانور اپنے بچوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ خطرے کی صورت میں ان کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ سب کچھ بغیر جذبات کے جبلتی سطح پر ایسا کرتے ہیں، یا واقعتاً انسانوں کی طرح ان کے بھی احساسات و جذبات ہوتے ہیں؟ وہ چاہتا تھا کہ دل و جگر کی حیاتیاتی سطح سے اٹھ کر نفسیاتی سطح پر ان کے فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر بھی وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ اگر وہ وجود کے حیاتیاتی فطرت و نوعیت کی تفہیم حاصل کر لے تو اس کے بعد وہ وجود سے ماورا نفسیاتی، جذباتی، شعوری اور روحانی وجود کی تفہیم کی طرف سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نذیر صوفی مرش انسان تھے۔ سارا کالج ایک صوفی کی طرح ان کی عزت کرتا تھا۔ انہوں نے یورپ کی کسی یونیورسٹی سے بیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے وہ ایک بڑکیلے نوجوان تھے۔ ان میں ایک خاص طرح کی رونق پائی جاتی تھی جس کی شکایت ان کا ہر ملنے والا کرتا تھا۔ لیکن یورپ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کی شخصیت سے بڑکیلا پن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ لباس کے بارے میں بھی وہ تقریباً بے نیاز ہو چکے تھے۔ اب بھی صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، لیکن پہناوے میں وہ اہتمام نہیں تھا جو پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے ہوتا تھا۔ ان کو مل کر ان پر ایک ایسے پھلدار درخت کا احساس ہوتا تھا جس کا پھل شیریں، چھاؤں گنیری اور فرحت آور ہو۔ اگر کوئی اس کایا پلٹ کی وجہ پوچھتا تو کہتے کہ یورپ میں پی ایچ ڈی ان کے لیے غار حرا کا تجربہ تھا، جہاں انہوں نے زندگی کے ایسے رنگ و روپ دیکھے کہ اس کے چہرے پر چڑھے سارے مصنوعی نقاب اتر گئے۔ وہ رضوان کے لیے ایک آئیڈیل استاد تھے۔ اس کی زندگی سے انہیں مکمل آگاہی حاصل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ رضوان جمال پور کے ایک بہت ہی معمولی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ انہیں اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی بخوبی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اس پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ میڈیکل کالج جانے سے پہلے گورنمنٹ کالج میں اس کے گزرنے والے وہ 2 تعلیمی سال اسے ایک ایسی شخصیت میں ڈال دیں جس کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے امکانات لامحدود ہوں۔ انہیں یہ بھی خوب اندازہ تھا کہ ایسی شخصیت کی تعمیر کے لیے انسان کو کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مینڈک کی حیاتیاتی ساخت پر لیکچر ختم ہوا تو انہوں نے رضوان کو کلاس میں روک لیا۔ پھر اسے کہنے لگے وہ اس کی وائلن بجانے کی صلاحیت سے بہت متاثر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی شام کالج کے اوپن ایئر تھیٹر میں وہ پورے کالج کے طالب علموں کے لیے وائلن بجائے، بلکہ اگر ہو سکے تو ارد گرد کے دوسرے کالجوں میں بھی اس کے کنسرٹ کی تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس میں شامل ہو سکیں۔ رضوان کے اوکے کرنے پر انہوں نے کالج کی میوزیکل کمیٹی کے ارکان سے کہا کہ وہ اس کے وائلن کنسرٹ کا اہتمام کریں۔ ڈاکٹر نذیر کی درخواست پر میوزیکل کمیٹی نے چند ہفتوں کے بعد کنسرٹ کی تاریخ مقرر کر کے شہر کے سب کالجوں میں اس کی تشہیر شروع کر دی۔
رضوان کے کنسرٹ کی خبر سے گورنمنٹ کالج کے تمام طلباء اور طالبات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرے کالجوں میں بھی طالب علموں نے کنسرٹ میں شمولیت کے لیے بڑی تعداد میں ٹکٹ خریدے۔ پہلے وہ گورنمنٹ کالج کی طالبہ سے آنکھ مٹکے کے لیے وہاں آتے تھے، اور اب ان کے پاس گورنمنٹ کالج میں ایک اچھی شام گزارنے کی بہترین وجہ موجود تھی۔ میوزیکل کمیٹی نے کنسرٹ کو فائنل شکل دینے کے لیے آخری بار ڈاکٹر نذیر اور رضوان سے میٹنگ کی اور انہیں اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی اطلاع دی۔ پھر انہوں نے رضوان سے پوچھا کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو تو اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا وہ چاہتا ہے کہ جب وہ کنسرٹ کے لیے پنڈال سجائیں تو اسٹیج کے اوپر اس کی گدھے کے ساتھ کھینچی گئی تصویر کو بڑا کروا کے ضرور سجائیں۔ رضوان کی خواہش جان کر ڈاکٹر نذیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رضوان زندگی میں جہاں جہاں جائے گا جمال پور ہمیشہ اس کے ساتھ جائے گا، کوئی اس کو جمال پور سے کبھی جدا نہیں کر پائے گا۔ فصل 7۔ رضوان جمال پور سے جدا ہوتا بھی تو کیسے؟ اس کا وجود جمال پور کی مٹی سے بنا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا جمال پور کی وجہ سے تھا۔ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ چاک کے پاس بیٹھ کر مٹی کے بوتے بنانے سے لے کر پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے گورنمنٹ کالج تک کے سفر میں اس کی زندگی کے ہر لمحے پر جمال پور کی مہر لگی تھی۔ جمال پور کے کھلے ماحول نے اسے اتنا کچھ دیا تھا کہ وہ ساری زندگی بآسانی جمال پور کی اس دین کے سہارے گزار سکتا تھا۔ میٹرک کے امتحان میں نمایاں کامیابی کے بعد اس نے انجانے میں معصومیت سے گدھے کے ساتھ جو تصویر بنوائی تھی وہ رفتہ رفتہ اس کا ٹریڈ مارک بنتی جا رہی تھی، اور گدھے پر لکھا آئی لو مائی ڈنکی کا سائن ملک کی کئی چھوٹی موٹی کمپنیوں کو اس تصویر کو اپنی کمپنی کی پروموشن کے لیے استعمال کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس سلسلے میں کئی کمپنیوں نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ وہ اس تصویر کے حقوق انہیں بیچ دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تصویر اس کے لیے اتنی قیمتی ہے کہ وہ اس کے استعمال کے حقوق کی کسی کمپنی کو بیچنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس تصویر میں اس کا ماضی، حال اور مستقبل پنہا ہے۔ وہ کس طرح اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ بیچ سکتا ہے؟ ماضی وہ ہے جو گزر چکا ہے، حال وہ ہے جو گزر رہا ہے، اور مستقبل وہ ہے جو ابھی اپنی تمام کامرانیوں کے ساتھ اس کا منتظر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ماضی، حال اور مستقبل چند سکوں کے لیے کسی کمپنی کا رہن بن جائے اور وہ اسے اپنی مصنوعات کی پروموشن کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ گورنمنٹ کالج کی میوزیکل کمیٹی نے چند دنوں میں رضوان کے وائلن کے کنسرٹ کو اتنا مشتہر کیا کہ گورنمنٹ کالج کے طالب علموں کے علاوہ شہر کے دیگر کالجوں کے طالب علموں میں بھی اس کنسرٹ میں شمولیت کے لیے ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کنسرٹ کی ٹکٹیں اس طرح دھڑا دھڑ خریدیں جیسے ملک کا کوئی بہت بڑا نامور موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہو۔ پاکستان میں موسیقی کی محفلیں پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن اس محفل کی بات ہی کچھ اور تھی۔ پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں گلوکاروں سے گیت سنتے اور موسیقی کا لطف اٹھاتے تھے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر موسیقی کا کنسرٹ شاید پہلی بار ہونے جا رہا تھا۔ گورنمنٹ کالج کی موسیقی کمیٹی گاہے بگاہے کالج کی سطح پر گائکی کے پروگراموں کا اہتمام کرتی رہتی تھی، اور کبھی کبھار ملک کے نامور گائک وہاں آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور داد پاتے تھے۔ لیکن کالج کے ایک طالب علم کا اتنا بڑا کنسرٹ گورنمنٹ کالج کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ بیالوجی کی کلاس میں رضوان کی ایک پرفارمنس نے جو سماں باندھا تھا، اور جس طرح برآمدے میں کھڑے ہو کر کلاس روم کے باہر دیگر طالب علموں اور اساتذہ نے اس کی پرفارمنس سے لطف اٹھایا تھا، وہ کسی کو بھولا نہیں تھا۔ اب اس کے وہی ساتھی طالب علم اور اساتذہ اس کے کنسرٹ کی تشہیر میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اور سب کو بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے مگر تاحال انجانے فنکار کے فن سے لطف اندوز ہونے کا یہ موقع انہیں کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ موسم بہار کی ایک خوبصورت شام تھی۔ گورنمنٹ کالج کے سارے لان خوشبودار پھولوں کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔
सारे कॉलेज की फ़ज़ा पर एक अजीब बेखुदी तारी थी। ये वायलिन के कंसर्ट के लिए एक परफेक्ट शाम थी। गवर्नमेंट कॉलेज का ओपन एयर थिएटर लड़कों और लड़कियों से खिंचाखच भरा हुआ था। स्टेज के पीछे रिजवान की ख्वाहिश के मुताबिक म्यूजिकल कमेटी के मेंबरान ने उसकी गधे के साथ खींची हुई तस्वीर बहुत बड़े कैनवस पर बनवा कर आवेदन कर रखी थी। बड़े कैनवस पर मुंतकिल होने के बाद तस्वीर की जाज़बियत में और भी इजाफा हो चुका था। ऐसे लगता था जैसे हॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा एक्टर गधे के साथ किसी तवील सफ़र पर जा रहा हो और चंद लम्हों के लिए रुककर अपने रास्ते का तयन कर रहा हो। तस्वीर में गधे के तसरात भी क़यामत ढा रहे थे। जिस तरह तस्वीर में वो गधा गर्दन को हल्का सा खम देकर बैक रिजवान और रास्ते को देख रहा था, उससे लगता था कि उसमें और रिजवान में गहरा ताल्लुक है। वो दोनों जिंदगी के रास्ते के मुसाफिर हैं और जिंदगी की इस राह पर एक साथ चल रहे हैं और यूं ही साथ साथ चलने का अज़्म रखते हैं। ओपन एयर थिएटर के पास ओवल में लगे दरख्तों की ओट में गहरा नीला खुला आसमान माहौल को और भी सहर अंगेज बना रहा था। ऐसे में डॉक्टर नज़ीर और रज़वान आहिस्ता आहिस्ता चलते स्टेज पर आए तो थिएटर में मौजूद लड़के और लड़कियों ने इस तरह सीटियों, तालियों और हाव हू से उनका इस्तकबाल किया कि गवर्नमेंट कॉलेज के ओपन एयर थिएटर ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। डॉक्टर नज़ीर स्टेज पर आकर स्पीकर के सामने खड़े हुए और रिजवान उनसे चंद कदम पीछे वायलिन बाएं कंधे और बाजू पर रखे दाएं हाथ में वायलिन की बाव पकड़े इस तरह खड़ा हुआ कि सारा मंजर स्टेज पर आवेज़ां तस्वीर का हिस्सा बन गया। डॉक्टर नज़ीर ने इंतहाई इंकसारी के साथ ओपन एयर थिएटर में बैठे हाज़रीन से मुखातब होकर कहा, अजीज बच्चों, आज मेरे लिए बहुत मसरत का दिन है। मैं कॉलेज के मुख्तलिफ फंक्शनों में कई बार इस स्टेज पर खड़ा होकर अपने तालिब इल्मों से मुखातब हो चुका हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ खड़े होकर जो खुशी महसूस हो रही है उसका इजहार करने के लिए मेरे पास हकीकी मानों में कोई लफ्ज़ नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल यूरोप में गुजारे हैं, वहाँ मैं मौसीकी के बहुत से कंसर्ट देखे हैं, लेकिन आज आप मौसीकी के हवाले से जो तजुर्बा करने जा रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। रिजवान प्री मेडिकल साइंस का तालिब इल्म है, लेकिन उसे वायलिन बजाने में जो कमाल हासिल है, मैंने वो किसी और वायलिनिस्ट में नहीं देखा। मैंने कुछ तालिब इल्मों से सुना था कि वो रात के वक्त तन्हाई में अपने कमरे में वायलिन बजाता है और वो उस वक्त तक बरामदे में खड़े रहते हैं जब तक वो वायलिन बजाता रहता है। इसके वायलिन बजाने का मुजाहरा मैंने चंद दिन पहले अपने क्लासरूम में भी देखा था। लेक्चर के दौरान मौसीकी के पौधों पर असरात पर बात हो रही थी। किसी तालिब इल्म ने रिजवान के वायलिन बजाने के बारे में इंकशाफ किया। मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर रिजवान ने हमारे लिए वायलिन बजाई तो हमें पता चला कि हमें अपने दरमियान एक कितने बड़े वायलिनिस्ट की मौजूदगी की सआदत हासिल है। गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख बहुत अजीम है। इल्म अदब के कितने बड़े बड़े नाम इस कॉलेज की तारीख का हिस्सा रहे हैं। इन बड़े नामों में से कई यहाँ तालिब इल्म की हैसियत से आए और चले गए और कई एक ने यहाँ बतौर उस्ताद खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन मौसीकी के हवाले से रिजवान से पहले कोई इतना बड़ा फनकार यहाँ बतौर तालिब इल्म नहीं आया और मैं नहीं समझता कि शायद इसके बाद भी कोई आए। रिजवान ने वायलिन हाई स्कूल के इब्तदाई सालों में स्कूल के म्यूज़िक टीचर से शौकिया सीखना शुरू किया था और फिर मुसलसल मेहनत और मशक्क़त और अपनी तख्लीकी क़ुव्वत से इस तरह इसके असरार और रमूज़ पर अबूर हासिल किया है कि कोई और इसका जवाब पेश नहीं कर सकता। मैं रिजवान से पहले इतनी बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं ये सब बातें ना कहता तो शायद उसके साथ नाइंसाफ़ी होती। और फिर वैसे भी आपके सामने रिजवान को बतौर वायलिनिस्ट पेश करते हुए मुझे जो खुशी हो रही है, अगर मैं उसका इजहार न करता तो शायद मेरे लिए खुशी के इन जज्बात को प्रोसेस करना मुश्किल होता। इसके साथ ही मैं आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए रिजवान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपको अपने फ़न से महसूस करे। ये कहकर डॉक्टर नज़ीर साहब ने स्पीकर रिजवान के वायलिन के सामने एडजस्ट कर दिया। रिजवान ने उसी तरह वायलिन बाएं कंधे और बाजू पर रखे
और अपनी उंगलियां वायलिन के निचले हिस्से पर जमाते हुए दाएं बाजू से बॉ को वायलिन के तारों पर चंद सुर बजाए और फिर ओपन एयर थिएटर में बैठे लड़कों और लड़कियों से बोला, मौसीकी और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। इंसान आगाज़ तहजीब से मुख्तलिफ तरीकों से मौसीकी तख्लीक करता और उससे लुत्फानंदोज होता आ रहा है। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नज़ीर साहब ने मेरे बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, मैं उनके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे वायलिन बजाने का मयार क्या है। मैंने कभी किसी कंसर्ट में हिस्सा नहीं लिया। मैंने वायलिन के अपने उस्ताद के अलावा किसी दूसरे उस्ताद के सामने कभी वायलिन नहीं बजाई, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं कैसी वायलिन बजाता हूँ। लेकिन मैं आप सब से एक दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जब वायलिन बजाऊं तो आप अपने जहनों और जिस्मों को आज़ाद छोड़ दें, उन्हें मेरी वायलिन के सुरों के साथ हम आहंग होने दें। आप देखेंगे कि इस खूबसूरत माहौल में आज की खूबसूरत शाम आपके लिए और भी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि वायलिन में इंसानी मूड की मुख्तलिफ कैफियतों को अपने साथ बहा ले जाने की कितनी ज़बरदस्त ताकत पिन्हा है। ये कहकर रिजवान ने वायलिन पर धीरे धीरे हाजरीन को संजीदा बनाने के लिए डिवोशनल ट्यून्स बजाना शुरू की तो सारे पंडाल में मुकम्मल सुकून छा गया। पंडाल में बैठे हुए इंसान तो इंसान, आसपास के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे तक खामोश हो गए। वो को 15 मिनट तक इसी तरह वायलिन पर ख्वाब आवर धुनें बजाता रहा, जिनसे सारा मजमा ज़हनी तौर पर शऊर और लाशऊर की दरमियानी हालत में तैरता रहा। फिर उसने आहिस्तगी के साथ, जैसे कोई सोए हुए फर्द को जगाता है, ख्वाब आवर धुनों के साथ मिक्स करके खुशी की धुनें बजाना शुरू कर दी। सारा मजमा चंद सानियों में शऊर और लाशऊर की हालत से निकल आया और सब हाजरीन के चेहरों पर खुशी सावन बादों की धूप छाँव की तरह आने और जाने लगी। लहजा भर उनके चेहरों पर मसरत फैल जाती, फिर संजीदगी आ जाती। काफी देर तक उसने सारे मजमे पर वायलिन की धुनों से संजीदगी और मसरत का ये मूड तारी रखा। धुन शुरू होती तो सब मुस्कुरा उठते, धुन खत्म होती तो सब संजीदा हो जाते। वो देर तक हाजरीन को मूड के अदल बदल के झूले में जलाता रहा। फिर हाजरीन को ज़हनी तौर पर एक अजीब कैफियत में लाकर उसने गम की धुनें बजाना शुरू कर दी। गम की धुनों से सारा मजमा गम की कैफियत में डूब गया। सब सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठ गए। सब पर इस तरह की कैफियत तारी थी जैसे पानी में बैठे हैं और पानी रफ्ता रफ्ता उनके जिस्मों के गिर्द बुलंद होता जा रहा है और अनकरीब पानी उनके सरों से ऊपर चला जाएगा और वो सब उसमें डूब जाएंगे। वो शाम यकीनन रिजवान वायलिनिस्ट की शाम थी, जिसने अपनी वायलिन की धुनों से ओपन एयर थिएटर में बैठे हजारों लड़कों और लड़कियों के ज़हनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह वो जानता था कि शाम का इख्तिताम गम-ओ-दो की ऐसी कैफियत पर नहीं होना चाहिए कि उसके सुनने वाले दुखी हालत में वहां से उठें और अपने घरों को जाएं। लिहाजा उसने गम की धुनों को रफ्ता रफ्ता रोमांस की धुनों में बदल दिया। सारा मजमा गम के दरिया से भीगे बदनों के साथ बाहर निकल आया और सब पर इश्क व मोहब्बत की कैफियत तारीक हो गई। उसने उन्हें अगले 10-15 मिनट तक इश्क व मोहब्बत की कैफियत में रखा और फिर ये सोच कर के इश्क व मोहब्बत का अंजाम इसकी कामयाबी पर आना चाहिए, उसने पार्टी धुनें बजाना शुरू कर दी। पार्टी की धुनें क्या बजना शुरू हुई, पंडाल में बैठे सब लड़के लड़कियां अपनी जगहों पर उठकर रक्स करना शुरू हो गए। जब वो नाचते नाचते थकने लगे तो रिजवान ने वायलिन पर बाव को 2-3 झटके दिए और फिर वायलिन बजाना रोककर एक पेशावर फनकार की तरह स्टेज पर उनके सामने आधा झुक गया। सारा पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठा। उसने अगली सीट पर बैठे डॉक्टर नज़ीर को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो रुमाल से पोंछने की कोशिश कर रहे। शुक्रिया। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे।